کی صف پور کرنے زیادہ ثواب ہے، فرسٹ صف میں زیادہ ثواب ہے. جزاک اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اس کا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اس کا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا. جان و دل ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا. حمد و ثنا کی بات موڈی سا دل کو کٹ کر. احباب ذکر، آج کا یہ دن بڑا مبارک دن ہے، عید الضحیٰ کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آج کی
اپنے گھر میں یہ حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. احباب زرکار، آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس مختصر وقت کے اندر. تمامی حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر ایسے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ میں ایسے موقع عطا فرماتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے. ان میں یہ دن عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے کے گئے. سیاستہ کی حدیث ہے، سرکار مدینہ شریف تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ایک مقام پر اکٹھے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. ان سے کوسچن کیا حضور نے، واٹ از دس، یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو. آگے سے وہ جواب دیں کہ اے محمد، زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک ہمارے اندر یہ ایک طریقہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے چل رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ چل رہا ہے، منتقل ہوتا آ رہا ہے کہ ہم سال میں 2 دن ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور خوشیاں کرتے ہیں. اور خوشی کا انداز ان کا یہ تھا کہ وہ خوب بے ہودہ کام کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 دن اور عطا فرما دیے ہیں. ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے. ہمیں ان دنوں سے 2 دن اللہ نے اور بہتر عطا فرمائے ہیں جو ان دنوں میں رب کی رضا حاصل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی جنت کو واجب فرما دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں، آپ کو بھی غور کیا آپ نے کبھی اس بات پہ کہ عید کے دن عام دنوں کی بنسبت نمازی مسجد میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی ذہن میں سوال پیدا ہوا، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ آج سنیں، یہ بات کبھی کام آئے گی. اس کی بیسک ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن رمضان کے بعد جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو نمازی رمضان سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، عید والے دن شب عید الفطر والے دن ہی شیطان رات کو آزاد ہو جاتا ہے، لیکن عید والے دن تو نمازیں بھری، مسجدیں بھری ہوتی ہیں. ایک دن نہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ایک ہی مسجد میں نماز عید ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جمعے پہ اتنے نمازی نہیں ہوتے، عید کے دن نمازی کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے، پھر بھی نمازی زیادہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین نے اس کی جو وجہ بیان فرمائی ہے، بڑی پیاری وجہ بیان ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ اپنے ملائکہ کو حکم عطا فرماتا ہے کہ میری زمین پر پھیل جاؤ. تو رب کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اتنے پاورفل فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، وہ رب کی زمین پر پھیل جاتے ہیں اور گلیوں میں چکر لگاتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو آؤ اللہ کے گھر میں حاضری دو. تو ان کی اس آواز میں رب نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ شیطانی طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو وہ جو ملائکہ کی صدائیں ہوتی ہیں، وہ جو ملائکہ کی آوازیں ہوتی ہیں کہ آؤ رب کے گھر کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، آج رب اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے. تو اس ملائکہ کی صدا میں رب نے اتنی اثر رکھا ہے کہ عام دنوں کی نسبت سے، عام جمعوں کی نسبت سے عید کے دن نمازی زیادہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. تو یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، فرشتے بھی صدائیں گاتے ہیں آؤ اللہ کے گھر میں آؤ. اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ تمہارا اپنے اپنے کام ہے، لیکن عید کے دن ہم تمہاری ڈیوٹیاں بھی بدل دیتے ہیں. جاؤ کھڑے ہو جاؤ. مالک کدھر کھڑے ہو جائیں؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ جہاں پہ میرے بندے عید کی نماز پڑھیں گے، دروازوں پہ کھڑے ہو جاؤ. تمہارے ہاتھ میں سونے کے قلم ہیں، چاندی کے ورق ہیں، جو میرا بندہ ہے نام لکھنا شروع کر. ان بندوں کے نام فرشتے لکھتے ہیں. رب جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی کہ کون آیا ہے، لیکن یہ ہمارا پروٹوکول ہے، یہ انسان کی عظمت ہے، تعظیم ہے. فقط اس انسان کی عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے رب نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دی ہے.
ہمارے اندر کون سی اتنی خوبی ہے؟ ہم تو دن رات پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، اگر پردے اٹھ جائیں تو ہم پہ تو کوئی تھوکنا بھی گوارا نہ کرے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی وہ رب مالک ہے، پردے ڈالتا ہے۔ ہمارے اندر اتنی کون سی خوبی ہے کہ اللہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ؟ معصوم فرشتے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ہم گناہوں سے بڑی زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن اللہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب اپنے بندوں پہ اتنا کریم ہے کہ فرشتے نوری مخلوق معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن جب فرشتے لوح محفوظ کی مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لوح محفوظ پہ، تو ہمارے گناہ پہ اللہ پردے ڈال دیتا ہے، فرشتوں کو فقط نیکیاں نظر آتی ہیں۔ لوح محفوظ کی جب اسٹڈی کرتے ہیں فرشتے، تو اس وقت انہیں ہماری فقط نیکیاں نظر آتی ہیں۔ جب ہماری نیکیاں نظر آتی ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، مولا بے شک جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کرم نہیں ہے، اس کا فضل نہیں ہے۔ یہ تو کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ یہ آیت کریمہ اس سورت کا شان نزول 2-4 جملوں میں سماعت فرما لیں تاکہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی ہمیں آسانی ہو جائے کہ یہ سورت نازل کس وقت ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں وصال کر گئے، فوت ہو گئے۔ ایک بیٹے کا نام محمد ابراہیم، ان کا بھی وصال ہو گیا بچپن میں۔ آس بن وائل جو کہ بہت بڑا کافر تھا، اس نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ اب بطر کہتے ہیں اس شخص کو جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، اب بطر اسے کہتے ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ لفظ انہوں نے حضور کے لیے استعمال کیا کہ اس محمد کی اولاد نہیں، اب اس کا ذکر مٹ جائے گا، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ جملے بولے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں پوری سورت نازل فرما دی ہے۔ سورت تو بڑی مختصر ہے لیکن اتنی جامع ہے کہ صبح و قیامت تک اگر لگ رہے ہیں تو فقط اس سورت کی ایک آیت کی تفصیلی بیان نہیں ہو سکتی۔ رب نے اتنی مؤثر انداز میں ان کی اس مذمت کا جواب دیا ہے اور ان کی مذمت فرمائی ہے، اتنے مؤثر انداز میں اللہ نے ان کے اس باطل قول کو مسترد کیا ہے اور جواب عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد کا ذکر مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا اگر غور کریں، اگر اس کو گرامر کی روح سے دیکھیں تو انا لفظ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم نے آپ کو، اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بالکل مختصراً آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ لفظ انا ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ہے، صیغہ اس نے جمع کا استعمال کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ عطاؤں کا ذکر ہے، حضور کی عظمتوں کا ذکر ہے، میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتا ہے، اپنی ذات کی بات کرتا ہے تو اس وقت فرماتا ہے انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ جب اپنی بات کی فرمایا میں، لیکن جب اللہ کسی کی عظمت بیان کرتا ہے تو اس وقت میں نہیں کہتا، اس وقت اللہ ہم کہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک کی جب عظمت کی باری آئی، کفار نے کہا قرآن پاک مٹ جائے گا، یہ قرآن ختم ہو جائے گا، ہم قرآن کو مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے بدبختو تم کہتے ہو قرآن مٹ جائے گا، قرآن کے مٹانے کی باتیں کرنے والوں، قرآن کو ختم کرنے کی باتیں کرنے والوں، یہ قرآن تو وہ عظیم الشان کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو نازل میں نے نہیں کیا، نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم فرمائیں گے۔ یہ جو ہم ہوتا ہے یہ پاور کے لیے ہوتا ہے، یہ روب اور دبدبا دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی اکیلا بندہ بھی ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ 4 بندے ہو جائیں، اگر اس کے پاس پاور ہے، کوئی عہدہ ہے اس کے پاس، تو وہ کہتا ہے ہم بڑی طاقت والے ہیں، اکیلا ہو کر بھی کہتا ہے ہم بڑی عزت والے ہیں۔
تو یہاں پہ رب فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، حفاظت بھی ہم ہی فرمائیں گے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی باری آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سرکار ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سورج ڈوبا ہوا واپس آتا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں تو درخت جڑوں سمیت اکھڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں جانور آ کے سجدے کرتے ہیں، مصطفیٰ جانوروں سے کلام کرتے ہیں، مصطفیٰ جانوروں کو حکم عطا فرماتے ہیں۔ سرکار کی یہ شان، سرکار کی یہ عظمت اتنی عظیم الشان عظمت ہے، رب نے فرمایا لوگوں سنو، مصطفیٰ کی اس عظمت کو، مصطفیٰ کے مقام کو دیکھ کے جلنا مت، اس لیے کہ مصطفیٰ کو شان میں نہیں ہم نے عطا فرمائی، انا اعطینا ہم نے عطا فرمائی۔ ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ مصطفیٰ کا ذکر دیکھ کے جلنا مت۔ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، ہم نے بلند کیا ہے، میں نے نہیں کیا، ہم نے بلند کیا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ فرمایا مصطفیٰ تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ جہاں پہ بلندیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد علیہ مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پہ ساری بلندیاں ختم ہوتی ہیں، کائنات ارض و سما کی ساری بلندیاں جہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے محمد مصطفیٰ کی بلندی کا ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتی ہے۔ سدرۃ المنتہا اینڈ ہے، جبریل کا مقام آخر ہے، وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا ذکر سن کے جلنا مت، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر میں نے نہیں ہم نے بلند فرما دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب یہاں پہ کوثر مبارکی کا صیغہ ہے، کثرت سے بنایا ہے، فرمایا ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں؟ فرمایا تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے، گنتی کے ہندسے ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ کو اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، کثرت مبالغے کا صیغہ ہے، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنایا، ساری دنیا کو سجایا، ساری دنیا کے بنانے کے بعد، ساری دنیا کو سجانے کے بعد سب کو عطا فرمایا، لیکن فرمایا کہ یہ قلیل ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قلیل ہے۔ قلیل کے میننگ ہے تھوڑی، فرمایا یہ قلیل ہے۔ ساری دنیا بنائی، فرمایا یہ قلیل ہے۔ سب کو دیا، فرمایا قلیل ہے، لیکن جو تنہا محمد مصطفیٰ کو دیا فرمایا یہ کثیر ہے۔ جو صرف مصطفیٰ کو دیا فرمایا کثیر ہے۔ سب کو بنایا، سب کو عطا فرمایا، سب کو دیا فرمایا تھوڑا ہے، جو تنہا مصطفیٰ کو دیا فرمایا بہت زیادہ ہے۔ آتینا کل کوثر، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ آپ نے میرے محبوب کیا کرنا ہے؟ فرمایا بس مصطفیٰ ہم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اب ذکر مٹ جائے گا، فرمایا ذکر تو اس کا مٹے گا نا جس کا کوئی ذکر کرنے والا نہ ہو۔ مصطفیٰ تیرا سب سے بڑا ذاکر تو میں رب خود ہوں، میں سب سے بڑا ذاکر تو میں خود ہوں۔ مصطفیٰ تیرے ذکر کے کیا کہنے، جا ہم نے تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا، ہم نے تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ حدیث قدسی قاضی یاز مالکی نے شفا شریف میں لکھا ہے، جلد پہلی کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ جس نے آپ کو یاد کر لیا گویا اس نے مجھے یاد کر لیا۔ رب نے تو نبی کا اتنا ذکر بلند کر دیا ہے، تو جو کہتے ہیں کہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا ذکر مٹ جائے گا، یہ بھی حکمت تھی، اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ نے بچپن میں مصطفیٰ کے بیٹے کو اٹھا لیا، اگر حضور کا بیٹا زندہ رہتا اسے نبوت نہ ملتی، مصطفیٰ کے مقام پہ فرق پڑتا تھا، حضور کے مقام پہ فرق پڑتا تھا۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل، وہ اللہ کے نبی بنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اللہ کے نبی بنے ہیں۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، وہ اللہ کے نبی بنے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، وہ اللہ کے نبی بنی ہیں۔ گویا یوسف خود نبی ہیں، یوسف کا باپ نبی، یوسف کا دادا نبی، یوسف کا پردادا نبی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا زندہ ہو، جوان بھی ہو جائے، وہ اللہ کا نبی نہ بنے؟ حضور کے مقام پہ فرق پڑتا تھا۔ اگر نبی بن جائے تو رب کے قرآن پہ فرق پڑتا تھا، اس لیے کہ رب نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری رسول ہے۔
وہ اللہ کے آخر نبی ہیں. مصطفیٰ فرمایا تجھے بیٹا دوں گا, اسے بچپن میں اٹھا لوں گا, اسے بچپن میں اٹھا لوں گا. اگر ہم اسے زندہ رکھیں اور نبوت نہ دیں تیری شان میں فرق پڑتا ہے. اگر نبی بنا دے تو قرآن میں فرق پڑتا ہے. مصطفیٰ نہ تیرے مقام میں فرق پڑے گا نہ ہمارے قرآن میں فرق پڑے گا. ہم تجھے اس سے بھی بیٹے, 2 بیٹے عطا فرمائیں گے, ایک کا نام حسن ہوگا دوسرے کا نام حسین ہوگا. حضور کے 2 بیٹے رب نے دے دیے, 2 اور عطا فرما دیے. حضور نے فرمایا کرتے حسن حسین میرے بیٹے ہیں. اور مولا علی کیا فرماتے ہیں, ابن اٹھا کے دیکھ لیجیے ترمذی کے حدیث ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ماتھے سے لے کے سینے تک اور حضرت حسین سینے سے لے کے پاؤں تک سارے محمد مصطفیٰ سے ملتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے, سیاستہ کی کتاب کے اندر ہے. تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. بچپن میں اللہ نے بیٹے اٹھا لیے. فرمایا قربانیاں کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ہم جو پہلا کام کریں گے وہ قربان عید, نماز عید ہے. وہ کیا ہے؟ نماز عید ہے. بعد میں قربانی کریں گے. تو جس نے ہمارے طریقے پہ عمل کیا اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. تو جو راتوں رات قربانیاں بک کرا دیتے ہیں, عید پڑھ کے جاتے ہیں, قربانی گھر میں پڑی ہوتی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے وہ رات کو ذبح ہوگی ہے یا صبح صبح فجر کے بعد ذبح ہوگی. قربانی تو اس کی ہوگی جو عید کے بعد ذبح ہوگی. عید کے بعد ذبح ہوگی وہ قربانی ہے. پہلے اگر 5 منٹ بھی ذبح ہوگی وہ قربان جانور تو حلال ہو جائے گا, لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. تو آپ لوگ یہاں پہ غور کیا کریں جو یہاں پہ قربانیاں دیتے ہیں, اس بات پہ ضرور توجہ دیا کریں. جن سے آپ بکنگ کرتے ہیں انہیں آپ تاکید دیا کریں کہ ہمیں بعد میں آرام سے قربانی دیں, عید کے بعد ذبح کروا کر دیں. آپ کوشش کیا کریں, باقی ان پہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, جانتا ہے سب کچھ. میں پہلا کام عید ہے, بعد میں قربانی ہے. حضور کی بارگاہ میں اس کی یاسر قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یا رسول اللہ اس میں اجر کیا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. سرکار فرماتے ہیں قربانی کے جانور کا خون, قربانی کے جانور کا جو گوبر ہے یہ بھی تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا, اللہ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. سرکار دو عالم فرماتے ہیں عید الضحیٰ کے دن, عید والے دن, یوم النحر کے دن سب سے بہترین جو عمل ہوتا ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. آج کے دن جو سب سے بڑا عمل ہے عید کے بعد, اگر کوئی لاکھوں کروڑ بھی ایک طرف خیرات کر دے لیکن قربانی نہ کرے تو وہ قربانی کے ثواب سے محروم رہ جائے گا. فرمایا سب سے بہترین عمل ابن آدم کا اگر کوئی عید الضحیٰ کے دن ہے, یوم النحر کے دن ہے, وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. اس لیے کہ جب کوئی مومن رب کی رضا کے لیے قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے, خون بعد میں گرتا ہے, گناہ اس کے پہلے معاف کر دیتا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو, قربانی اعلیٰ کیا کرو, قربانی عمدہ کیا کرو. اس لیے کہ جتنی اعلیٰ چیز کا معیار رب کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول ہوتا ہے, اللہ اتنی کامل ثواب عطا فرماتا ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حضور فرماتا, اللہ فرماتا ہے کہ کامل نیکی حاصل کرنے کا معیار یہ ہے کہ تم افضل اور اعلیٰ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اعلیٰ چیز جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تمہیں اللہ کامل نیکی کا اجر عطا فرمائے گا. احباب ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے دن جو معمولات کیے ہیں, رستے بدل کے آتے ہیں, اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی بھی یہ حکمت ہوتی ہے. سرکار جاتے تھے, جب مسجد میں آتے تھے تو ایک رستے سے جاتے تو رستہ بدل گئے, اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رستے کو اپنی برکات عطا فرمایا کرتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. رستہ بدل کے جانے کی یہ حکمتیں تھی. سرکار ہر چیز کو اپنی برکات عطا فرمایا کرتے تھے. سرکار فرماتے ہیں کہ عید کے دن قربانی اور قربانی کے بعد افضل عمل تکبیر ہے. چلتے پھرتے تکبیریں پڑھا کرو, چلتے پھرتے تکبیر پڑھا کرو. اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ عید کے دن جو 300 مرتبہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, 300 ٹائم جو پڑھ لیتا ہے عید والے دن سبحان اللہ و بحمدہ, یہ تحفہ ہے گویا حضور کی طرف سے ایک گفٹ ہے امت کے لیے. کیا ہے؟ فرمایا جو عید والے دن 300 بار پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ اور اپنے مرنے والوں کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے, تو اللہ ہر قبر کے اندر 1000 انوار و تجلیات داخل فرمائے گا. ہر قبر میں اللہ 1000 انوار و تجلیات داخل فرمائے
فرمائے گا، اور جب پڑھنے والا خود مر جائے گا تو اللہ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار و تجلیات عطا فرمائے گا۔ یہ بھی وظیفہ آپ چلتے پھرتے کر لیں، 300 مرتبہ، بڑا ایزی ہے، 10-15 منٹ بھی لگتے ہیں، مطلب یہ وظیفہ پورا کر لیتا ہے، اور اپنے مرنے والوں کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں۔ ہر قبر میں 1000 انوار و تجلیات کا داخل ہونا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی تھی؟ عید کا دن خوشی کا دن ہے، چلو رب کی راہ میں خرچ کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رب کا ذکر ہے، یہ امت کی تربیت کے لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں مال۔ آپ کی یہ مسجد بن رہی ہے، یہ بھی آپ کے لیے سنہری موقع ہے۔ اگر آپ اپنا بینک بیلنس بنانا چاہتے ہیں نا، اس کو جمع کرنا چاہتے ہیں آخرت کے لیے، اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کا بہترین ذریعہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس میں اللہ کا راستے میں خرچ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون ہے جسے اپنے مال سے محبت نہ ہو؟ حضور نے ایک سوال کیا، وہ کون ہے جسے اپنے مال سے محبت نہ ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں ہر ایک کو اپنے مال سے پیار ہے۔ سرکار فرماتے تمہارا اپنا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ تمہارا اپنا ہے، چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارا نہیں، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ سیدہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ سائدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں، امام عیسیٰ ترمذی متوفی 279 ہجری ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بکری آئی، تحفہ گفٹ پیش کیا، کسی نے ہدیہ پیش کیا، ذبح کی گئی، اس کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے گوشت کا تھوڑا سا حصہ محفوظ کر کے رکھ لیا، حضور کو کھلائیں گے۔ سرکار دو عالم گھر واپس آئے، فرمایا عائشہ کیا گوشت سارا تقسیم کر دیا؟ عرض کیا آقا سارا تقسیم کر دیا، ایک تھوڑا سا اپنے لیے بچا کے رکھ دیا، گوشت کا ایک پیس ہم نے آپ کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اے عائشہ، جو تو نے دے دیا ہے وہ سارا ہمارا اپنا ہے، جو بچا کے رکھ لیا وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ جملہ غور کریں، جو تو نے تقسیم کر دیا وہ سارا ہمارا اپنا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، وہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا بچا کے رکھ لیا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اپنا مال وہ ہوتا ہے جو تم نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تم اس کے مالک ہو۔ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ صحیح بخاری کی جلد 2 کتاب الزکات کے اندر ابو ہریرہ سے یہ حدیث موجود ہے، ہر روز 2 آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے اور زیادہ عطا فرما۔ وہ فرشتہ دعا مانگتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے اور زیادہ عطا فرما۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو ہاتھ روک کے رکھتا ہے تو اس کے مال کو ہلاک فرما۔ یہ بات مقدر کی ہوتی ہے، کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جس کے مال کو اللہ پسند کرتا ہے اسے اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بات پکی ہے، حتمی ہے، اس میں کوئی بندہ یہ نہ کہ میں بڑا کلیور مین ہوں، میں بہت چلاک آدمی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں گویا ان کے مال کو اللہ نے پسند کر دیا، اور جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے بھی، خرچ نہیں کرتے، ہم بس ویسے ہی کام چل رہا ہے، تو تم اس بات پہ ناز نہ کرو بلکہ تم رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، تمہارے مال کو رب نے قبول ہی نہیں فرمایا۔ جس کے مال کو اللہ پسند کرتا ہے اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضور مسجد میں آئے تو دیکھا راستے میں ایک یتیم بچہ کھڑا ہے، رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹے کیوں روتا ہے؟ آقا میری نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے، دونوں فوت ہو گئے، نہ میرے بھائی ہے نہ میری بہن ہے، روتا ہوں، آج نہ میرے پاس کپڑے ہیں نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، کاش میرے والدین ہوتے، کاش میرا کوئی بھائی ہوتا مجھے بھی کھلاتے پلاتے۔ میرے محمد مصطفیٰ نے گورے گورے ہاتھ، وہ ہاتھ جن کے بارے میں رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ وہ ہاتھ تیرے نہیں ہے، وہ ہاتھ رب کے ہاتھ ہیں۔ حضور نے وہ ہاتھ اٹھایا اور اس یتیم کے سر پہ رکھا۔ کتنا مقدر والا وہ بچہ ہوگا جس کے سر پہ میرے محمد مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا ہوگا۔ ہاتھ رکھا، فرمایا لوگوں سنو، جو یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھے گا اللہ ایک ایک بار کے بدلے مجھ سے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں، جنت میں ایسے ہوگا، اس طرح میرے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، ملا ہوا ہوگا۔ یہ بھی بڑی توجہ طلب ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی بندہ حضور کے قریب ہو سکتا ہے جنت میں؟ حضور کا تو مقام اتنا اعلیٰ اور
مقام تک نہیں پہنچ سکتے. عام بندہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ جو حضور نے کہا ہے کہ میرے اتنے قریب ہوگا، جو کسی بیوہ کی کفالت کرے گا وہ اتنے میرے قریب ہوگا، جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے اتنے قریب ہوگا. یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ قریب سے کیا مراد ہے؟ ہم تو قرآن کو جب دیکھتے ہیں، رب فرماتا ہے عسى جب عسى ربك مقام محمودا، مقام محمود تو اتنا بلند و بالا مقام ہے، وہاں تو کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، امتی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، حضور کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ حضور مقام محمود پر فائز ہوں گے، اگلے پچھلے مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کر محمد کی تعریف کر رہے ہوں گے. اتنا بلند و بالا مقام ہوگا. قرب سے کیا مراد ہے؟ قریب. یہ جو حضور نے کہا میرے قریب ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ کبھی یہ بات کام آئے گی، نقطے کی بات ہے. قریب سے کیا مراد ہے؟ امام فخرالدین رازی متوفی 606 ہجری تفسیر کبیر میں اس بات کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قربت سے مراد یہ نہیں ہے کوئی مصطفیٰ کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہوگا. فرمایا مصطفیٰ کے ساتھ نبی بھی نہیں پہنچ سکتے. فرمایا قریب سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بندہ دنیا کے اندر کسی یتیم کی کفالت کرے گا، کسی بیوہ کی کفالت کرے گا اور اپنی 2 بیٹیوں کو جوان کر کے ان کا نکاح کر دے گا، جنت میں اس کو رب یہ کرم کر دے گا، اس میں یہ فضل کر دے گا. جنت میں جہاں بھی ہوگا جب چاہے گا محمد مصطفیٰ کا دیدار کر لیا کرے. یہاں قرب سے مراد یہ ہے کہ جب چاہے گا، جب جی چاہے گا آنکھ کھولے گا مصطفیٰ کا دیدار کر لے گا. اس لیے کہ جنت میں بھی درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجے میں مصطفیٰ ہوں گے. تو کوئی بندہ نیچے ہوگا تو کیسے دیکھے گا؟ فرمایا جو یتیم کی حفاظت کرے گا وہ دیکھ لیا کرے گا. سرکار نے ہاتھ رکھا اور وہ بچہ چپ ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے میں محمد تیرا باپ بن جاؤں، عائشہ تیری ماں بن جائے، ایری تیرا بھائی بن جائے، فاطمہ تیری بہن بن جائے؟ وہ بچہ خوش ہو کے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے اے لوگوں میں وہ خوش نصیب بچہ ہوں جسے محمد نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. وہ بچہ زبان حال سے کہہ رہا تھا میں وہ خوش نصیب ہوں، یہ حضور کا دست ہے، حضور کا کرم ہے. فرمایا عید کے دن حضور سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم مردوں سے فارغ ہو کے حضور عورتوں کے پاس جاتے، انہیں بھی خطبہ دیا کرتے تھے. یہ حضور کی سنت ہے. اگر پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، یہاں بھی ایسے اہتمام ہے. یہ نہیں کہ سامنے عورتوں کو بٹھا کے دس دے یہ گناہ ہے، یہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی پیر ہے چاہے کوئی، سب کے لیے ایسے ہے. لیکن سرکار خطبہ دیا کرتے تھے عورتوں کے سامنے، عورتوں کے پاس جا کر. یہ حضور کے لیے خاص بھی ہے. وہ خطبہ کیا تھا؟ عید کے دن میرے آقا بلال حبشی کو ساتھ لیتے ہیں، فرمایا چلو آج عورتوں کو بھی خطبہ دیتے ہیں. سرکار دو عالم نے جو پہلا جملہ بولا، سرکار نے فرمایا کہ اے عورتوں کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو. کیا ارشاد فرمایا؟ کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو. اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے. سب سے زیادہ تعداد جہنم میں نے عورتوں کی دیکھی ہے. کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو. ایک عورت کھڑی ہوگی چھوٹے قد کی تھی اور رنگ اس کا کالا تھا. امام مسلم متوفی 261 جلد اس کی پہلے ہے، کتاب الایدان میں اس حدیث کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ وہ عورت کھڑی ہوگی، کہتے ہیں یا محمد اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو دیکھا ہے جہنم میں عورتیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم اپنے خامن کی ناشکری کیا کرتی ہو، تم اپنے خامن کو ستاتی ہو، اپنے خامن کا دل دکھاتی ہو. اس لیے کہ ساری زندگی وہ تمہیں کھلاتا بھی ہے، تمہیں پلاتا بھی ہے، تمہاری خدمت کرتا ہے، تمہارے گھر کی کام کرتا ہے. جب معمولی سی بات ہوتی ہے کہہ دیتی ہے میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں. یہ جملہ عموماً بولتی ہیں. سرکار نے پہلے بتا دی، فرمایا تم تو یہ کہہ کے ساری اس کی مٹی ڈال دیتی ہو، اس پانی ڈال دیتی ہو اس کی. فرمایا ڈرو اللہ کی بارگاہ میں، صدقہ دیا کرو. سرکار دو عالم کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی تجارت پہ گیا، اپنی بیوی کو وصیت کی کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو چلا گیا. پیچھے اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا. یہ آخری روایت پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دی. عورت کا باپ بیمار ہو گیا. سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے وصیت کی ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، لیکن میرا باپ بیمار ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ شوہر کے حکم پر عمل کرو. اچھا جی شوہر باپ اس کا مر گیا. آج کی یا رسول اللہ اب تو میرا باپ مر گیا ہے، اب کیا کروں؟ فرمایا شوہر کے حکم پہ عمل کرو، شوہر کے حکم پر عمل کرو. وہ عورت بھی تابعدار تھی، ماننے والی تھی، نہ باپ کی بیماری پہ گئی نہ باپ کے مرنے پہ گئی، حتیٰ کہ جنازہ ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو پیغام دو تو
نے شوہر کی اطاعت کی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کو بھی بخش دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں۔ یہاں کے قانون نے عورت کو افسر بنا دیا نا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد افسر ہے، مرد سردار ہے، جو اس کی اطاعت کرے گی عورت وہ جنت میں جائے گی۔ باقی دنیا کی باتیں ہیں، یہ دنیا کے کھیل ہیں، یہیں پہ سب کچھ رہ جائے گا، یہ عارضی معاملات ہیں۔ احباب جی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جمعے کے دن بھی بیان ہوگا تو ہم کوشش کریں گے اس سپیچ کو آگے چلائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو